آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے علاوہ کوئی آدمی سوال نہیں کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس کے لیے مانگنا حلال ہے اور کس کے لیے مانگنا حلال نہیں؟ صدقہ خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، کچھ بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگوں سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جو لوگوں سے سوال کرتا ہے مال کو بڑھانے کے لیے، گویا کہ وہ آگ کے انگار کو پوچھتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ مانگنا اس کے لیے آگ کے انگار کا سبب بنے گا۔ راوی فرماتے ہیں اب اسے اختیار ہے چاہے تو کم مانگے یا زیادہ مانگے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس شخص نے سوال کیا، پوچھا، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں تھی، قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کا چہرہ زخم شدہ ہوگا۔ اب حدیث میں 3 الفاظ آئے، ایک لفظ ہے قموش، اور ایک لفظ ہے خدوش، اور ایک لفظ ہے قدوح۔ 3 الفاظ ہیں۔ اب اس میں علماء فرماتے تینوں کا معنی ایک ہی ہے کہ چہرہ زخم ہوگا۔ اب بعض علماء فرماتے اس میں تنوع کے لیے ہے، یعنی الگ الگ قسم بیان کرنے کے لیے۔ بعض کا چہرہ زخم ایسا ہوگا گویا وہ لکڑی سے کھکر لیے ہیں، اس کے چہرے کو کیسے کھکرے ہیں؟ لکڑی سے کھکرے ہیں۔ بعض کے چہروں کو ناخنوں سے کھکرے ہیں، ایسا محسوس ہوگا۔ بعض کا چہرہ دانتوں سے کھکرے ہیں۔ اب زیادہ سوال کرتا ہے تو زیادہ زخم، کم سوال کرتا ہے تو کم زخم، درمیانی سوال کرتا ہے تو درمیانی۔ تو یہ ہے، تو تنوع کو بیان کرنے کے لیے جو زیادہ سوال کرے گا تو اس کا زخم بھی زیادہ ہوگا۔ تو لفظ قموش کہا جاتا ہے لکڑی سے چھیلنا، چہرے کو کس سے چھیلنا؟ لکڑی سے چھیلنا۔ خدوش کہا جاتا ہے خموش جو لکڑی سے چھیلنے کو، اور خدوش کہا جاتا ہے کہ اسے ناخنوں سے چھیلنے کو، اور قدوح کہا جاتا ہے دانتوں سے چھیلنے کو۔ قدوح جو آخری لفظ ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس سے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی بے نیاز کا مطلب کیا؟ کون آدمی سوال نہیں کر سکتا؟ کہ فرمایا جس کے پاس 50 درہم ہو یا اس کے برابر سونا، اس کے برابر قیمت کا سونا ہے، 50 درہم ہے، 50 درہم یا اس کے برابر کا سونا، اس کے برابر قیمت کا سونا ہو تو 50 درہم بولے تو 1 درہم 3 گرام کا ہو گیا، تو تقریباً 150 گرام چاندی۔ یعنی جس کے پاس بھی 150 گرام چاندی ہو وہ کیا نہیں کر سکتا؟ سوال نہیں کر سکتا ہے۔ یا 150 گرام قیمت کا سونا ہے تو بھی سوال نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ ممبر تھے، آپ نے صدقے کا ذکر کرتے ہوئے اور سوال کرنے سے بچنا اس کے بارے میں بیان کرتے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، ید علیا یہ بہتر ہے ید سفلا سے۔ ید علیا بولے تو دینے والا ہاتھ، ید سفلا بولے تو لینے والا ہاتھ، تو دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اب ید علیا کا مطلب کیا؟ منفقہ، المنفقہ یعنی خرچ کرنے والا، اور ید سفلا کے معنی السائلہ، مانگنے والے ہاتھ کو کیا بولتے ہیں حدیث میں؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی جس کے پاس رسی ہو اور وہ جنگل جا کر لکڑیاں اپنے پیٹ پر لاد کر لاتا ہو اور اس کو بیچتا ہو، یہ اس کے لیے عزت کا سبب ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس چیز سے کہ لوگوں سے مانگے،
لوگ اس کو دے یا روکے، اس سے بہتر کیا ہے؟ یعنی لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے جنگل کو جائے، لکڑیاں کاٹے اور اس کو اپنے کندھے پر ڈالنے کو آئے اور بیچے، اس سے اپنے گزران کرے، یہ اچھا عمل ہے، یہ اس کے لیے عزت کا عمل ہے، بنسبت اس کے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے کہ لوگ اسے دے یا نہ دے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر سوال کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما فی بیتی کا شیون، کیا تیرے گھر میں کچھ چیز ہے؟ وہ آدمی نے کہا، ہاں میرے گھر میں ایک کپڑا ہے جس کا بعض کو کپڑا چادر ہے جس کے بعض کو میں اوڑھ لیتا ہوں، بعض کو وہ بچھو لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پیتا ہوں، پانی پیتا ہوں، یہی ہے کپڑا، اور ایک برتن ہے، پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ائتنی بہما، ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ فاتاہ بہما، وہ انصاری آدمی، یہاں رجلن کا لفظ ہے، انصاری آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں چیزوں کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں لے فرمایا، من یشتری ہذین، یہ دو چیزوں کو کون خریدا؟ یعنی نیلام کے طریقے پر کون خریدے گا؟ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ میں 1 درہم میں اس کو خریدوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ یعنی 1 درہم بولنا، اس سے زیادہ میں۔ اور ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ میں اس کو 2 درہم میں خریدوں گا۔ اس طرح 2-3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے دیا، وہ کپڑا چادر اور وہ پیالہ برتن کٹورا 2 درہم لیے اور وہ انصاری آدمی کو دے دیا کہ جاؤ، جا کر کیا کرو، جنگل میں جاؤ، ان دونوں کے ذریعے سے ایک سے کھانا خریدو اور دوسرے کو کیا کرو، کلہاڑی لاؤ، کلہاڑی لے کر میرے پاس آؤ۔ 2 درہم میں 1 درہم سے کیا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خریدو، اور ایک درہم سے کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ تو کلہاڑی کا اوپر کا جو حصہ ہے وہ لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ رکھے، دستہ بولے تو لکڑی رکھے، لکڑی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جاؤ، جا کر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو، بیچتے رہو، 15 دن تک میں تم کو نہ دیکھوں، 15 دن تک تمہیں یہ کام تمہارا جنگل سے لکڑیاں کاٹنا بیچنا، جنگل سے لکڑیاں کاٹنا بیچنا، یہ تمہارا کام ہے 15 دن تک۔ وَلَا أُرِيَنَّكَ 15 يَوْمًا، 15 دن تک میں تم کو نہ دیکھو، لکڑیاں کاٹتے رہنا، بیچتے رہنا۔ اب وہ آدمی 15 دن کے بعد آیا اور تحقیق کے 10 درہموں کو لے کر آیا تھا، اس کے بعد سے کپڑوں کو خریدا، بعد سے کھانے کو خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا خیر لک، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے کہ لوگوں سے مانگتے پھرے، اور یہ مانگنا کل قیامت کے دن کیا ہوگا، تمہارے چہرے پر ایک کالا دھبا ہوگا، ایک کالی نشانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کے علاوہ کوئی آدمی سوال نہیں کر سکتا ہے، مانگ نہیں سکتا ہے، مانگنے کا حق صرف 3 آدمیوں کو، 3 آدمی مانگ سکتے ہیں۔ ایک ایسا فقر و فاقہ بالکل گر گیا ہے بھوک کی وجہ سے، اور دوسرا قرضدار جو قرض میں دب گیا ہے، جس پر قرض کا بوجھ پڑ گیا ہے۔ نمبر 3 دیت شدہ آدمی، یعنی ایک آدمی کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، اب اس پر کیا دیت ہوگا، وہ بھی پیسے، یا تو وہ بھی پیسے ادا کرنا پڑے گا، تو وہ آدمی بھی کیا کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ یہ 3 آدمی کیا کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ ایک دم فقیر، جس کے فقر کی وجہ سے وہ گرا ہوا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ نمبر 2 قرض دار آدمی، مقروض، جو قرض میں دبا ہوا ہے۔ نمبر 3 وہ دیے شدہ، یعنی ایک آدمی کسی کو قتل کر دیا، اب
قاتل کے رشتہ داراں اس سے پیسہ پوچھ رہے ہیں، اب وہ اس پر پیسوں کا حق ہے، ذمہ ہے، اب وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے کہ بھائی دے دو، مجھے پیسے دے دو، میں پیسے دے دوں گا تو میں چھٹکارا پالوں گا، تو اس آدمی کو بھی کیا ہے، مانگنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا